کوٹ کی اور گجرانوالا کے درمیان دونوں ٹیمیں الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بھرپور تیاری کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ آج دیکھیں گے مقابلہ کس طرح آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ لگے گا کہ تیاری کیسی ہے، یہ تو ہمارا منچ فیصلہ کرے گا کہ کیسی تیاری کر آئے ہیں۔ جی ظاہر سی بات ہے، فیصلہ وہی ہوگا یوسف بھائی جو حاضر جوابی اور سکور بورڈ بتائے گا انشاءاللہ۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹ پر تشریف لائیے۔ اسی دوران مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے کیا گیا پچھلے سلسلے کا سوال، اس کا دیکھتے ہیں کہ جواب کیا تھا اور کتنے ناظرین نے ہمارے پاس صحیح جواب دیا۔ ان صحیح ناظرین کے جوابات میں سے چند نام ہمارے پاس آتے ہیں اور ان چند ناموں میں سے انشاءاللہ عز و جل ہم ایک نام کی قرآن اندازی بھی کیا کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب آج ہمارے منچ سے تبرک مدینہ حاصل کرتے ہیں۔ سوال آپ سے کیا گیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ جواب تھا الحمدللہ۔ جن خوش نصیب ناظرین کے ہمارے پاس جوابات کے نام پہنچے ہیں ان کے نام یہ ہیں: محمد انوار الحق سیالوی، گلزار طیبہ سرگودا، جنید اتاری ڈیرہ غازی خان، عبد الرشید دبئی عرب امارات، فیضان خانیوال ام عیان دمام عرب شریف، بنت عبدالاحد باب المدینہ کراچی، محمد افضل رضا اتاری عرب شریف، اکبر اتاری پشاور، نور محمد اتاری بہاولپور، ریاض مرکز الاولیاء لاہور، شہزیب جنگ، تنویر ضیاء کوٹ سیالکوٹ، نسیم اتاری خانیوال، بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان، عاشق سبحانی مرکز الاولیاء لاہور، محمد سلیم حبیب آباد اوکاڑا، اقبال اتاری سردار آباد فیصل آباد، بنت محمد علی خانپور، بنت خوشی زمزم نگر حیدرآباد، اسلم جیکب آباد اتار آباد، بنت سرور تحصیل ڈسکا، نور محمد باب المدینہ کراچی، بنت سنجر خان جیکب آباد اتار آباد۔ اب چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف، دیکھتے ہیں کس خوش نصیب کو آج تبرک مدینہ دیا جاتا ہے۔ جی سلمان بھائی انشاءاللہ سر، قرآن اندازی میں نام ہے بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان سے۔ آپ اپنے محرم کے ذریعے سے ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مدنی تحائف آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں آپ سے ایک اور سوال بھی کیا کرتے ہیں جن کا جواب آپ نے ہمارے اس سلسلے کے دوران ہی دینا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے آخر میں ایک بار پھر آپ کے نام پکارے جائیں گے جن کی طرف سے یہ صحیح جوابات آئے ہوں گے۔ آج کا جو سوال آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے، وہ حدیث مبارکہ جن کے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن علم و حکمت کے کثیر موتی ان میں موجود ہوتے ہیں، ان احادیث مبارکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب کہاں ملے گا مدنی چینل کے ناظرین؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری ایڈیشن سے، یا آپ اس کے جواب کو تلاش کر سکتے ہیں۔ سلسلے کے آخر تک آپ ہمیں اس کے رپلائی عطا کریں، انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے آخر میں ہم ایک بار پھر اس کی قرآن اندازی کریں گے اور ایک اور تحفہ مدینہ تبرک مدینہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھیجا جائے گا ضرور انشاءاللہ۔ اور اب تو مدنی چینل کے ناظرین ماہ فروری کا اختتام ہے اور مارچ کا مہینہ آنے والا ہے، اور انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کا بھی انشاءاللہ آنے والا ہے۔ پچھلا سلسلہ کس طرح سے ہوا، کن ٹیموں کے درمیان مقابلہ رہا، کیا اس کے مندرجات رہے، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن یہاں پر یوسف بھائی ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج منچ پر جو ایز یوزول مبلغ ہوتے ہیں ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ چینل کے ناظرین بالکل آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کی جان، ہمارے اس سلسلے کی شان رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ وہ کس طریقے سے کریں گے یہ بھی ایک آزمائش، ذہنی آزمائش ہے آپ کی۔ یہ بھی ایک سوال ہے آپ کے لیے، ایک جو ہے سرپرائز کہہ سکتے ہیں۔ رکن شورا انشاءاللہ شامل ہوں گے، آپ کی کالز آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ گزشتہ سلسلہ کس طرح سے رہا آئیے دیکھتے ہیں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہجری تاریخ کس نے مقرر کی اور کس مہینے سے اس تاریخ کو جاری فرمایا گیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم الحرام سے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس پہلی مسجد کا نام بتائیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کھلا نماز پڑھائی تھی۔ مسجد قباء۔ جی جناب، مسجد قباء، جواب درست دے دیا ہے۔ نامہ اعمال کی تحریر کس زبان میں ہوگی؟ نامہ اعمال کی تحریر عربی زبان میں ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔
चांद सूरज का मुकद्दर भी तो देखो अक्सर। गुंबद खजरा के नजारे किया करते हैं। गुंबदे खजरा के नजारे किया करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुन्नतों के ए मुबल्लिग हो मुबारक तुझको, तुझसे सरकार बड़ा प्यार किया करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए, बेकसी में तेरी राह ले खबर। तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। जवाब दुरुस्त है। नंबर 2, वुजू में पूरे सर का मसा करने का क्या हुक्म है? सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब अगर गलत जवाब होगा तो ये बाहर हो जाएंगे। अमेजिंग, देखिए हिजाब रहमत। स्क्रीन पर देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कमाल हो गया मदनी चैनल के नाजरीन, इस टीम ने पीछे से आकर आगे जो है वो मुकाबला जीत लिया है। गुज़िश्ता मुकाबला कैसा रहा, आज का मुकाबला किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये बताने से पहले जो आज की दोनों टीमें हैं, आइए इनका कुछ तारुफ किए लेते हैं, इनका नाम पूछते हैं, कहां से तशरीफ लाए हैं, किस शोबे से ताल्लुक है। जी हुजूर। मोहम्मद वकार रजा, जामिअतुल मदीना डहर की, जिला घोटकी। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मकसूद रजा अत्तारी, जामिअतुल मदीना डहर की, जिला घोटकी। किस दर्जे के तालिब इल्म हैं हुजूर? दर्जा राबिया। दर्जा राबिया, माशाअल्लाह। My name is Mohammad Bilal Raza Attari. I am student of first year in Degree College, Gambit. मरहबा, माशाल्लाह। घोटकी की टीम का आपने तारुफ भी सुना, अब गुजरांवाला की टीम से, पहलवानों का शहर गुजरांवाला। जी। मोहम्मद इमरान लतीफ अत्तारी, गवर्नमेंट टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजरांवाला। मरहबा। जी। My name is Hafiz Ahmad Raza Attari, student of the HMC Medical College in Gujranwala. तंजीमी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रुकने कबीना, जजिज व वकला। मरहबा। मोहम्मद इम्तियाज हुसैन अत्तारी, मेरा शोबा जो है वो ट्रैवल एजेंसी के हवाले से है, हज उम्रे का काम करता हूँ। वैसे मेरी एजुकेशन जो है मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग की हुई है प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी लाहौर से, और मेरा शोबा जो है वो उस हवाले से तंजीमी जो जिम्मेदारी है वो इलाके मशावरा के निगरान के हवाले से है, और मेरा रिहाइश जो है रावली गुजरावाला कैंट में है। मरहबा, आपकी आमद मरहबा। अल्लाह तबारक व तआला आपका नाम मुबारक फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे सिलसिले का एक जो अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला, मदनी चैनल का सिलसिला, हम सब का सिलसिला है, इसका एक जो पैटर्न रहा है, एक अंदाज रहा है, वो ये है कि सिलसिले की इब्तिदा में तारुफ के बाद टीमों के जिस शहर से हमारी टीमें आती हैं वहां पर आपकी दावत इस्लामी किस तरह से दीन मतीन की खिदमत कर रही है, इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्री हमारी दिखाई जाती है आपको। तो आइए घोटकी के हवाले से डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई है वो देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जजूली काबीना जिला घोटकी पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक जिला है। 1998 सनी ईस्वी की मर्दमशुमारी के मुताबिक जिला की कुल आबादी 9,70,549 है। सिंध को पंजाब और सरहद से मुंसलिक करने वाली मरकजी रेलवे लाइन इसी जिला से होकर गुजरती है। कौमी शाहरा N5 इस शहर के दरमियान से गुजरती है। मदनी चैनल के नादरीन, जिला घोटकी सिंध पाकिस्तान में जजूली काबीना के तहत 229 मकामात पर दरस फैदान सुन्नत की तरकीब होती है। इसके अलावा भी आपकी दावत इस्लामी के तहत हिफ्ज़ नादरा की तालीम आम करने के लिए मदारिसुल मदीना लिल बनीन व लिल बनात और मदरसतुल मदीना बालिगान कसीर तादाद में मौजूद हैं। जजूली काबीना जिला घोटकी में मदरसतुल मदीना बालिगान की तादाद तकरीबन 19 है। मदनी चैनल के नादरीन, जजूली काबीना जिला घोटकी में 5 मकामात पर हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में कसीर आशिकान रसूल हाजिर होते हैं। आप भी दावत इस्लामी से वाबस्ता होकर सुन्नतों की खिदमत में दावत इस्लामी का साथ दें। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों का आमिल बनाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। घोटकी के हवाले से आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, किस तरह आपकी दावत इस्लामी यहाँ पर सुन्नतों की धूमें मचाने में मसरूफ अमल है। गुजरांवाला में मदनी काम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किन किन शोबाजात में मदनी काम हो रहा है, आइए डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जिला गुजरांवाला पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक जिला है। इसका मरकजी शहर गुजरांवाला है। इसका रकबा 3,622 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शुमार पाकिस्तान के बड़े शहरों में होता है। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल पाक तिरमिज़ी काबीना गुजरांवाला में भी दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से मुताल्लिक मदनी काम जारी व सारी है। कुरान मजीद, हिफ्ज़ नाज़रा की तालीम के हुसूल के लिए 27 मदरसतुल मदीना लिल बनीन कायम है। इसके
کے علاوہ مدرسۃ المدینہ للبنات 7 مقامات پر ہے. جامعۃ المدینہ للبنین کی تعداد 6 عدد. جامعۃ المدینہ للبنات کی تعداد 9 عدد. 330 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے تحت مساجد کی تعداد 22 ہے. 6 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگائے جاتے ہیں. 9 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. مطالعے کے شوقین افراد کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین پاک ترمیزی کابینہ شیخو پورہ اور جی ٹی روڈ گجرانوالہ میں مدنی مرکز بنام فیضان مدینہ بھی موجود ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ سنت بھری تحریک میں شامل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. 2 شہروں کی ٹیمیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، گھوٹکی اور گجرانوالہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں کون سی ٹیم آگے بڑھنے جا رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ہمیں کال کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں، اور ہمارا فیس بک پر جو پیج ہے مدنی چینل لائیو، یہاں پر بھی آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ذل آپ کی آراء کو بھی ہم سلسلے میں آخر میں شامل کریں گے. سلسلہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، اس کے سیگمنٹس کیا ہوں گے، اس کے مراحل کیا ہوں گے، آئیے دیکھتے ہیں. نور ہے عشق کے بول مدنی گلدستہ، دلچسپ معلومات سفر ہے مگر اکیلے، اور یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. ان مراحل سے گزرتا ہوا سلسلہ آگے چلے گا. آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی ابتدا کرتے ہیں. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. علم نور ہے. سبحان اللہ. رکن مرکزی میں سے شورا حضرت مولانا حاجی مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آ گئی جانتنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج رکن شورا انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. حضور کہاں پر موجود ہیں آپ ابھی؟ اس وقت ہم کون سا شہر ہے؟ میتو، جاپان کے میتو سٹی میں ہیں. ایسے عجیب عجیب نام ہیں، میں نے تو کبھی نام بھی نہیں سنے تھے، اور دعوت اسلامی نے کیا کیا دکھا دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم باندو سٹی میں تھے جہاں پر ہمارا اجتماع ہوا. کل اسے ساکی میں اجتماع ہوا تھا. آج میتو میں آئے ہیں اور کل انشاءاللہ میتو سٹی میں ہمارا انشاءاللہ اجتماع ہوگا. رات کیا ٹائم ہو رہا ہے حضور آپ کے یہاں؟ رات کا اس وقت 1 بج رہا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. اتنے پہر بھی رکن شورا ہمارے درمیان موجود ہیں. سلمان بھائی یہاں پر ایک اور بات میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی تربیت ہے کہ ہمارے رکن شورا اس وقت اتنے اہم سلسلے، جاپان کے سلسلے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جاپان مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا. بسا اوقات ہماری بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہانہ بنا کر مدنی قافلوں کے مسافر نہیں بنتے، لیکن الحمدللہ رکن شورا نے ہماری تربیت کرتے ہوئے یہ ہمیں ایک آئیڈیل ماڈل کے طور پر جو ہے وہ بتایا کہ کوئی بھی امپورٹڈ کام ہو اسے چھوڑ کر بھی ہمیں مدنی قافلوں میں ضرور سفر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یوسف بھائی میں آپ کو عرض کروں کہ یہاں اس وقت جو جاپان میں جوش و خروش ہے اور اسلامی بھائیوں کی جو کیفیت ہے، اچھا اس وقت میں اکیلا نہیں بیٹھا، میرے ساتھ بہت سارے اسلامی بھائی اس وقت بھی بیٹھے ہیں رات، اور ٹھنڈ عروج پر ہے. میرے آس پاس 2 ہیٹر چل رہے ہیں اس وقت، مائنس ہے تو ہیٹر چل رہے ہیں. ہم نے سوال بھی کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہیں. آج تو آپ بھی ناظرین میں شامل ہیں نا جی. من وجہ ناظر بھی ہیں اور من وجہ جو ہے وہ حاضر بھی ہیں. تسی سردی وچ انج تا نہ کرو ساڈے نال، ابھی رات کے 1 بجنے بھائی. اللہ زندگی عطا ہولا ہاتھ رکھو. ٹھیک ہے جی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنا جوش و خروش ہے کہ میں بالکل مجھے وہ فیلنگز نہیں ہے کہ ذہنی آزمائش، واقعی وہ تو آپ لوگ ہیں اور کر رہے ہیں. میں نے دیکھا آج تو اتنی شاندار آپ دونوں نے ایک انٹری بھی دی، اور اللہ اور برکت دے، اور ابھی تو سلسلہ آگے چلے گا انشاءاللہ. یہاں جو آنے کے بعد خوشی ملی ہے اور اسلامی بھائیوں کے جو ویوز ہیں بیان سے باہر ہے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین یہ سارے مناظر مدنی چینل پر بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آج میں کچھ دیر سلسلے میں بھی شامل رہوں گا. انشاءاللہ آپ سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں. عبدالحبیب بھائی ویسے کچھ آپ جو ہے وہ وہاں کے جاپان کے اسلامی بھائیوں کے بارے میں بتائیں، وہ ذہنی آزمائش کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا ان کا
فیڈ بیک؟ نہیں ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد میں ذہنی آزمائش دیکھا جاتا ہے، بلکہ مدنی منیا جو چھوٹی چھوٹی آئی تھی ملنے کے لیے، انہوں نے بھی بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں. بلکہ آج تو ایک عجیب بات ہوئی کہ جاپان، ہانگ کانگ کے اسلام بھائی آئے ہوئے، انہوں نے کہا ہماری ٹیمز بھی تو شامل کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، سیزن 9 کے لیے آپ تیاری کریں، انشاءاللہ ہانگ کانگ، جاپان، کوریا سب کی ٹیموں کو شامل کریں. تو ویسے یہ حیران تو ہوں گے کہ عبدالحبیب بھائی آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، آج ذہنی آزمائش سے کون کرے گا؟ نہیں، یہ تو مجھے کئی دنوں سے میسیجز آ رہے ہیں، کیونکہ جب چینل پہ پرومو چلا کہ آج جاپان میں اجتماع ہوگا تو کافی سوشل میڈیا کے ذریعے میسج آئے کہ آپ وہاں ہیں تو ذہنی آزمائش کون کرے گا. تو ماشاءاللہ کام نہیں رکتے دعوت اسلامی کے، انشاءاللہ اور اچھی انداز سے ہوگا انشاءاللہ. بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ مرحلے کی طرف، سیگمنٹ کی طرف. علم نور ہے. سوال ہے ہمارے گھوٹکی کے عاشقان رسول سے. یہ بتائیے قلم کا تراشا پھینکنے سے متعلق بہار شریعت میں کیا لکھا ہے؟ مشورہ کر سکتے ہیں لیکن 26 سیکنڈ کے اندر، 25 سیکنڈ کے اندر. ٹھیک ہے. مشورہ ضرور کیجئے لیکن ٹائم کے دوران کرنا ہے. بارشت میں ہے کہ قلم کا تراشا پھینکنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر کوئی مستعمل یعنی استعمال شدہ قلم ہو، اس کا تراشا پھینکنے میں ایسی جگہ نہ پھینکے جو خلاف احترام ہو. ذی علم کو چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قلم کے تراشی کا اتنا ادب ہے تو خود قلم کا کتنا ادب ہوگا. ہر ذی علم اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. جواب ہے بہار شریعت میں ہے نئے قلم کا تراشا یعنی چھیلن ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں، مگر مستعمل یعنی استعمال شدہ قلم کا تراشا ایسی جگہ نہ پھینکا جائے کہ احترام کی خلاف ہو. جب تراشے کا احترام ہے تو خود مستعمل قلم کا احترام کتنا ہوگا یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. جواب انہوں نے دیا ہے، ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں ہے، کیا مجلس کہے گی؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ، جواب درست ہے جی. اگلا سوال ہے گجرانوالہ سے. یہ بتائیے متبرک کاغذ اٹھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جی. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام علیین کے مقام میں بلند فرمائے گا، اور اس کے والدین کی قبر میں اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، متبرک کاغذ زمین سے اٹھانے کی کیسی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام علیین میں بلند فرمائے گا اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کرے گا، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. جی. گھوٹکی کے عشاء کا سوال ہے، بس الہام کی تعریف کیا ہے؟ وسوسہ اور الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ جی. وسوسہ اور الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ الہام رحمان عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی. گجرانوالہ کے عشاقان رسول سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ وسوسہ اور الہام میں فرق کیا ہے؟ وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں. برے خیالات کو وسوسہ اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی. گھوٹکی سے سوال ہے، یہ بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے؟ سبحان الحی الذی لا یموت. سبحان الحی الذی لا یموت. جواب درست ہے. سبحان اللہ. گجرانوالہ کے عشاقان رسول سے سوال ہے، یہ بتائیے جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلا
اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹائے جائیں گے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی گھوٹکی کے عشاقان رسول سے سوال ہے، بتائیے حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد ایک باطنی بیماری بھی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حسد کہتے کس کو ہیں، یہ سوال ہے۔ جی کسی کی نعمت کا زوال کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اسلامی دوسرے شخص سے یہ نعمت چھین جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اسے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی گجرانوالہ کے عشاقان رسول یہ بتائیے حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ عنایت فرمایا ہے؟ جی حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں جھوٹ، حسد اور بغض اور بدگمانی یہ وہ چیزیں ہیں، ان عیوب کو چھوڑ دو تاکہ تم آپس میں بائی بائی بن جاؤ۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں بدگمانی، حسد اور بغض وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلام بھائی چارہ چاہتا ہے، لہذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سوال ہے گھوٹکی والوں سے، یہ بتائیے جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو پوچھنے میں کیا سنت ہے؟ جب کوئی گھر پر دستک دے تو نام پوچھے کون، اور جو کھڑکانے والا باہر ہے وہ اپنا نام بتائے، مثال طور پر محمد الیاس، اور یہ نہ کہے کہ مدینہ میں ہوں دروازہ کھول دے، یہ کہنا سنت نہیں ہے۔ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے، باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے۔ عمومی طور پہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھئی کون، تو اگر سے جواب ملتا ہے میں ہوں، تو بتایا کہ پوچھئے کون، باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا کہے محمد الیاس، نام بتانے کی بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو وغیرہ سنت نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پانچواں سوال ہے گجرانوالہ کی ٹیم سے، یہ بتائیے تجارت میں سے برکت زائل ہونے کی وجہ حدیث پاک کی روشنی میں بیان کریں۔ جناب آج رزق میں برکت کا نسخہ بھی یہاں سے مل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ بیع یعنی تجارت میں قسم سے بچو، اگرچہ قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے مگر اس میں برکت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے جی، سوال حدیث پاک میں پڑھے دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیع یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے بچو، پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت مٹا دیتی ہے۔ جواب درست مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں ٹیموں سے مدنی چینل کے ناظرین 5-5 سوال ہو چکے ہیں، اب باری ہے ہمارے حاضرین کی۔ جی یوسف بھائی کیا سوال کر رہے ہیں حاضرین سے؟ حاضرین سے انشاءاللہ عز و جل سوال بھی ہوگا اور حاضرین کو بھی انشاءاللہ تحائف بھی پیش کیے جائیں گے۔ چلیں جناب یہ بتائیں کہ جنت المعلا شریف میں کون سی ام المؤمنین کا مزار مبارک ہے؟ مشکل سوال آ گیا ہے۔ جنت المعلا شریف میں کون سی ام المؤمنین کا مزار شریف ہے؟ اللہ کریم ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین۔ انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جواب درست ہے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا اور دلچسپ معلومات اور انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ جی عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن شورا، آپ سے بھی حضور سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کو جاگتے ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں؟ یار یہ کیسا سوال کیا آپ نے بھائی؟ مرضی ہماری حضور، ہم سوال کریں گے آپ کو جواب دینا ہے۔ لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سوال اچھا یہ بتائیے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کوئی 3 نام بتا دیں اس میں محمد کے علاوہ. یہ سوال کس سے؟ آپ سے حضور. عبدالحبیب بھائی کو انعام دیا جائے گا؟ مجھ سے سوال ہے جی حضور کے کوئی سے 3 نام بتا دیں. ہاں انعام، کوئی انعام بھی تو دینا. جی انعام ملے گا انشاءاللہ. آپ منچ آپ کا مقرر کریں. مصطفیٰ، مجتبی، مدثر، اللہ سراج منیر. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا عبدالحبیب بھائی نے. سبحان اللہ. تحفہ آپ کا کس کو دینا؟ میرا جواب درست ہے. اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی آپ کی. انشاءاللہ جی یوسف بھائی آگے بڑھائیں گے سیگمنٹ کو انشاءاللہ. چلیں جناب انشاءاللہ عز و جل اب سلسلہ آگے ہم لے کے چلیں گے. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. یہاں پر علم دین کی دولت بڑھ رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین ضرور اسے اپنے پاس لکھ کر بھی محفوظ کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے اینڈ میں آپ کے پاس بے انتہا علم کا خزانہ موجود ہوگا. سوال ہے ہماری گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا کس قوم اور کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھی؟ بنی اسرائیل سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے. بنی اسرائیل سے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سوال ہے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے تبدیل فرمایا؟ سیدہ زینب کا نام پہلے برہ تھا، حضور نے نام تبدیل کر کے سیدہ زینب رکھا تھا. آپ کا نام برہ تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام تبدیل فرما کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا رکھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب سوال ہے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے اگر نبی کو خواب میں کوئی چیز بتائی جائے تو کیا اسے وحی کہتے ہیں؟ نبی کو جو وہی خواہ میں وہی بتائی، نبی کو خواہ میں جو بات بتائی جائے وہ وہی ہی ہوتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا حکم ہوا. نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وہی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا حکم ہوا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال ہے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے بالواسطہ اور بلا واسطہ وحی کیا ہوتی ہے؟ بالواسطہ وحی سے مراد جو کسی واسطہ سے یعنی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جو انبیاء علیہ السلام کو وحی اتری، اور بلا واسطہ سے مراد انبیاء جبرائیل علیہ السلام کے بغیر بنفس نفیس، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سنا اور حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ سنا. بالواسطہ کلام ربانی فرشتوں کی وساطت سے نبی کے پاس آئے، جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا وحی لانا، اور بلا واسطہ فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفس نفیس کلام ربانی کو سنا، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات سنا اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، مگر وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 8واں سوال گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے دجال کی خاص نشانیاں کیا ہیں؟ دجال کی ایک آنکھ ہوں گی اور وہ کانا ہوگا، اور اس کے پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا. اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو دجال کے فتنوں سے بچائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سوال ہے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ تقدیر کے مطابق کام کرنے پہ مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا اور برا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. جو انسان کرے گا وہ اللہ کے ہاں وہاں پہ لکھا ہوا ہے.
بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے نیکی بدی کرنے پر اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ 9واں سوال ہمارے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے، مگر اس سوال کے جواب میں آپ کو 3 آپشن بھی دیے جائیں گے۔ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کا گرد دیواریں سب سے پہلے کس نے تعمیر فرمائی تھی؟ آپشن نمبر 1 ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 3 حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے گرد دیواریں پکی سب سے پہلے کس نے تعمیر فرمائی؟ عمر بن عبد العزیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس آپشن تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس آپشن تھا، مگر آپ نے کہا حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز۔ آپ کا جواب بالکل غلط ہے، اس کا صحیح جواب تھا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ 9واں سوال گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے، اجازت شریعہ کے بغیر کس کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اجازت شریعہ میں کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ اجازت شریعہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے خیانت، جھوٹ، چوری۔ خیانت۔ آپ نے کہا خیانت، حالانکہ آپ کے پاس آپشن تھا جھوٹ، چوری، مگر آپ نے جواب دیا خیانت۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہاں سبق بھی مل رہا ہے کہ کسی کی امانت بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ 10واں سوال گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے اور آخری سوال، یہ بتائیے جب 2 شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالی کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ آپشن ہے پہلے سلام کرنے والا، آپشن نمبر 2 سلام کا جواب دینے والا، آپشن نمبر 3 دونوں۔ جب 2 شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالی کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ سلام میں پہل کرنے والا۔ آپ کے پاس آپشن تھا سلام کا جواب دینے والا یا دونوں، مگر آپ نے کہا سلام میں پہل کرنے والا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے اس سیگمنٹ کا آخری سوال، بتائیے وہ کون کافر ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی برکت سے عذاب میں مختصر سی تخفیف کی جاتی ہے؟ آپشن ہے ابو لولو فیروز، ابو جہل، یا آپشن نمبر 3 ابو لہب۔ ابو لہب۔ آپ نے کہا ابو لہب، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، سلمان بھائی کیوں نہ ہمارے حاضرین سے بھی ایک اور سوال کیا جائے؟ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہوا، دونوں ٹیمیں کس طریقے سے آگے بڑھی، انشاءاللہ ہم اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں، اگر اسکور بورڈ ریڈی ہے تو اسکور بورڈ بھی دکھا دیا جائے۔ عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت۔ گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں 20 نمبر سے آگے ہیں، گھوٹکی کے اسلامی بھائی ابھی کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، 18 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں، مگر ابھی سلسلہ کافی باقی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ اس سلسلے میں آگے بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہمارا اپنا دوسرا سلسلہ کریں گے عشق کے بول، اور میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو بہت پسند ہے۔ عبدالحبیب بھائی یہ سیگمنٹ کریں۔ جی حاج صاحب، اور ٹو یو، آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور عشق کے بول یہ ہم رکن شورا سے سلسلہ جو ہے وہ سیگمنٹ، سلسلے کا یہ سیگمنٹ ہے، اس کو انشاءاللہ شامل کرنے کی ترکیب بنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ عشق رسول میں
اضافے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر، حضور کی رفعت کا ذکر، حضور کی شان کا ذکر خوش الحان نعت خان سے سنا جائے، اس سے عشق رسول کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت بھرے اشعار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان سے متعلق جو سوالات ہیں، جو اشعار ہیں، ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو بھی دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سلسلے کے اندر ایک سیگمنٹ شامل ہے عشق کے بول، اس کی طرف بڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، عشق کے بول۔ جی جی میں رکن شورا عبدالحمید بھائی کو دعوت دوں گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل صحیح آواز آ رہی ہے جی آپ کی، ماشاءاللہ۔ آج ہم ہیں بول حضور، کیوں کسی کو پسند رہا ہوں؟ جی آج ہم ہیں، ہم تو بولیے دیکھیں عشق کے۔ پہلا سلسلہ ہے، الفاظ بھی آگے پیچھے ہوں گے تو قبول فرما لیجیے گا۔ جی نہیں، بہت بہت پیارے انداز میں جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور اچھا ہو جائے گا، اور ناظرین کو انشاءاللہ کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے اس کمی کو پورا کیا۔ اچھا، آپ نے رائے لی کہ نہیں مدنی چینل کے ناظرین کی؟ سوشل میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا کہ زبردست کمنٹس آ رہے ہیں، تو آج گجرانوالا آگے جائے گا یا گھوٹکی کس ٹائم میں آگے جائیں گے؟ ذرا مسئلے کے ناظرین بھی اپنی رائے دینا تاکہ آخر میں پتہ چلے کہ رائے کیا آتی ہے۔ جی رائے کی اناؤنسمنٹ کی تھی، انشاءاللہ آخر میں شامل کریں گے۔ اچھا، آپ صرف 2 نمبر سے گوٹکی والے پیچھے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ ابھی تو بہت سارے سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلا سوال گوٹکی سے کیا جاتا ہے یا گجرانوالا سے؟ ذرا مجھے یہ بتا دیں۔ گوٹکی سے۔ چلیں گوٹکی والوں، بہت خوبصورت شعر ہے، اب آپ کی باری ہے۔ اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باری ہے گجرانوالا والوں کی۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں ہے چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ کچھ تلفظ کی غلطی، مگر جواب ان کا بھی درست مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا ہے۔ خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، آئے ہائے، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ یہ بھی جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ون آف بیوٹیفل کپلیٹ، بہت خوبصورت شعر۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا، جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا، ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام، ہم غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام۔ یہ ویسے ان غریبوں کے لیے ہے، دعا سب کے لیے کر دی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے ہمارے گوٹکی والوں سے، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرائے نور افزا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے،
सरकार संभालो इसे सरकार संभालो। कुछ ठीक कीजिए, 15 सेकंड है आपके पास। सेकंड्स वहां देखिएगा क्योंकि मेरे पास कुछ डिले है। जी जी, सरकार संभालो इसे सरकार संभालो। नहीं, गलत पढ़ रहे हैं आप, जल्दी कीजिए। निभालो इसे सरकार निभालो। आपका वक्त खत्म हो गया। टाइम आपका खत्म हो गया। सरकार बचा लो इसे सरकार बचा लो। चूंकि लफ्ज ही 4 थे और 4 में आप 2 गलत पढ़ रहे थे तो मैं कैसे इसको दुरुस्त मानूं, तो गलती हो गई है। अब बारी है आखिरी। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या हाजरीन भी जवाब देंगे? चले वो शेर सुनाए जिसमें आला हजरत ने एक मनकबत में शेर का जिक्र भी किया है, कुत्ते का जिक्र भी किया है। जी जी सुनाएगा कोई? जी, मनकबत का शेर है, हमारे आसान कर ले कैमरामैन फहीम भाई। बहुत आसान है। जी शेर का भी जिक्र है, कुत्ते का भी जिक्र है, एक ही शेर के अंदर। अब्दुल हबीब भाई मदनी चैनल के असिस्टेंट ने हाथ उठाए, अब देखें ये क्या करते हैं। क्या बात है, मदनी चैनल के असिस्टेंट भी जवाब देंगे, क्या बात। चले भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शेदा आधार पिटते हैं। नहीं, मैंने पहले तो कहा मनकबत का शेर है। देखिए फॉलो करें, गौस पाक की मनकबत है और उसमें आला हजरत ने एक ही शेर 2 शेर नहीं है, जिसमें शेर का जिक्र भी है और कुत्ते का जिक्र भी है। कोई अच्छा सा तोहफा निकाले भाई, थोड़ा अगर मुश्किल हो गया है तो। जी हमारे जापान में हाथ उठा रहे हैं यार, 1 मिनट, हमारे जापान से जवाब ले लेते। तोहफा मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये भी तो हाजिर है ना हमारे। चले भाई जापान की तरफ करें भाई। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जरा दोबारा जोर से बोलेंगे हरीश भाई। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नहीं, इसका पहला मिसरा भी होगा ना, पहला मिसरा भी। चलो यहाँ तो गलती आधा सुना दिया, वहां है को सुनाने वाला? जी चले सुनाए, वहां सुनाए। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये तो मेरा ख्याल है कोई नाथवा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, इस्लामी भाई हमारे माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज है इनकी तो भाई। चले बहुत सही तरह जवाब दिया, मिलके पढ़ लेते हैं। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। अब देखते हैं अशार के बाद इश्क के बोल। 2 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। घोटकी आगे है या गुजरावाला? माशाल्लाह। अब्दुल हबीब में से आपकी कमी महसूस नहीं हो रही? आपकी मोहब्बत। जी स्कोर बोर्ड मौजूद है। जी बताइए, मुझे थोड़ा डिले नजर आता है, अब आप स्कोर बोर्ड पढ़ दीजिए। जी गुजरावाला के 30 नंबर हैं, जबकि घोटकी वालों ने 26 नंबर है टोटल इनके। इस सेगमेंट के अंदर 8 नंबर हासिल कर पाए हैं। घोटकी वाले कुछ पीछे हैं, हमारे घोटकी वाले, इनको मेहनत करना होगी, लेकिन आगे बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं बाकी हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा घोटकी वालों को। घोटकी एक छोटा सा, यूं देखा जाए, यूं पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शहर हैं और एक अंदरूने सिंध से इस्लामी भाई आए हैं, हम इनको बहुत मरहबा कहते हैं। हिम्मत नहीं हारनी, अभी 4 सेगमेंट बाकी हैं और याद रहे कि आज नॉकआउट नहीं है। अगर कोई टीम पीछे रह जाएगी तो उसे एक मौका और मिलेगा। हिम्मत के साथ बेखौफ होकर आप जवाब दीजिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ इंशाल्लाह। आप ओवर टू यू सलमान भाई, यूसुफ भाई। हम इंशाल्लाह यहाँ बैठते हैं, अच्छी सी चाय पीते हैं और कुछ चिप्स वगैरह बिस्किट भी हैं वो भी खाते हैं और आपको इंशाल्लाह मदनी चैनल पर देते हैं। जी ठीक है, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। मदनी गुलदस्ता। शव्वाल मुकर्रम 1372 से नहीं बरोज हफ्ता मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अदीमुल बरकत अदीमुल मर्तबत परवान ए शम्अ रिसालत आलिम शरीअत पीर तरीक़त इमाम इश्क़ व मोहब्बत बाइस खैर बरकत
حامی سنت ماحی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یوم ولادت ہے. میرے آقا علامہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بچپن شریف ہی سے دوسرے بچوں سے کافی مختلف تھے. حافظہ بھی آپ کا بہت قوی تھا. آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر صرف 6 سال کی عمر میں ایسا بیان فرمایا تھا کہ بڑے بڑے دنگ رہ گئے. تو اتنے ماشاءاللہ میرے آقا اعلی حضرت ذہین تھے. اور حافظہ ایسا قوی تھا کہ ان کو جو پڑھاتے تھے قاری صاحب ان کی بھی باتوں کا رہنمائی فرما دیتے تھے. یہاں تک کہ ان کے قاری صاحب نے ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ بیٹے سچ بتاؤ کہ تم انسان ہوئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میں انسان ہی ہوں اور اللہ کا کرم میرے شامل حال ہے. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں میرے آقا اعلی حضرت بالغ بھی ہوئے اسی عمر میں. اور پہلا فتویٰ حرمت رضاعت کے متعلق دیا. آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان فتویٰ دے کر بہت خوش ہوئے اور ان کو مفتی کا منصب سونپ دیا. اس کے باوجود آپ طویل عرصے تک اپنے والد گرامی سے فتوے چیک کرواتے رہے. یہ آپ کی احتیاط تھی. اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے. ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین امیر سنت کی زیارت بھی کی, مدنی گلدستہ بھی دیکھا, ملفوظات بھی سنے. آپ دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں نے کتنی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو, ریلیکس رہیں. ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں, سلسلہ جو ہے وہ آپ کا ہے, لیکن نمبر آپ کو درست جواب پر ہی ملیں گے. سوال غور سے سماعت فرمائیے گا. جواب آپ کو دینا ہے 25 سیکنڈ میں. سوال ہے آپ سے پہلا, یہ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ کس عمر میں اور کس موضوع پر دیا؟ وقت گزر رہا ہے. 13 سال 10 ماہ 4 دن عمر تھی اور یہ جو مسئلہ تھا یہ حرمت رضاعت کی بنا پر دیا گیا تھا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو, درست جواب دیا آپ نے. گجرانوالہ کے اس ٹائم بھائیوں سے سوال ہے, بتائیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت کیا ہے؟ اسلامی تاریخ, ماہ, سال اور دن بھی بتانا ہوگا. وقت گزر رہا ہے آپ کا, 10 سیکنڈ باقی. 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ. آپ نے کہا 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ. جواب غلط دے دیا آپ نے, غلطی کر دی ہے. درست جواب ہے 10 شوال المکرم 1372 ہجری بروز ہفتہ. 1272 جی 1272 یہاں مدنی مذاکرہ. جی ہو سکتا ہے ٹائپنگ مسٹیک ہو, لیکن ٹھیک جواب درست. چلیں جی, یہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے, جاری و ساری ہے. بہر غلطی ہم بھی کر سکتے ہیں. جواب درست مان رہے ہیں آپ کا. سبحان اللہ. بلکہ جواب درست ہے آپ کا. سبحان اللہ. جی, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مفتی کا منصب کس نے سونپا؟ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے. آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مفتی کا منصب سونپا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی, گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر جو بیان فرمایا تھا, اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 6 سال تھی. عمر مبارک 6 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت پر علماء کے مجمع میں زبردست بیان کیا اعلیٰ حضرت نے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی, حاضرین نے مدنی گلدستہ دیکھا ہے. حاضرین سے سوال کرتے ہیں, یہ بتائیے اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ یہ سوال ہے حاضرین سے.
مدنی ٹیم سے سوال نہیں ہے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ماشاءاللہ شہزاد بھائی جواب دے رہے ہیں، جواب بڑا درست دیا آپ نے شہزاد بھائی، مرحبا جی۔ اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ اعلی حضرت کا بچپن شریف۔ اعلی حضرت کا بچپن شریف، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تحفے میں کیا دے رہے ہیں شفیق بھائی؟ انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ، متبرک پانی کا تحفہ اور ہدائی کے بخشش انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حاضرین سے دوسرا سوال، یہ بتائیے اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ مدنی منع بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 662 نمبر۔ آپ نے کہا 662، 663 بھی کہہ سکتے تھے، 661 بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے 662 کہہ کر جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تحفہ پیش کیجیے اس ٹائم۔ کیا تحفہ دے رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ابھی سکور بورڈ کی صورتحال کیا ہے، سکور بورڈ کیا بتا رہا ہے جی۔ جی سکور بورڈ ہمارے سامنے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں سکور بورڈ اپنی جو ہے وہ بتا رہا ہے سچویشن کیا ہے، پوزیشن کیا ہے۔ 35 نمبر ہے گجرانوالہ کے اور گھوٹکی والوں نے کم بیک کیا ہے، 31 نمبر ہے گھوٹکی والوں کے۔ کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ جاری و ساری رہے گی۔ اسی دوران ناظرین سے ایک سوال، حاضرین سے ایک سوال جو ہے وہ اور کر لیتے ہیں، یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 شہزادیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، جواب بالکل درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل دلچسپ معلومات اور ماہنامہ فیضان مدینہ فروری تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے عمران بھائی؟ جی بالکل آگے بڑھیں گے۔ جی اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اگلا سیگمنٹ ہے دلچسپ معلومات۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ماشاءاللہ دلچسپ معلومات۔ یہ کتاب اسلامی بھائیوں کو دی جا رہی ہے، دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کے پاس یہ کتاب ہوگی اور ایک دوسرے سے ہی سوال کریں گے۔ 60 سیکنڈز کے اندر اندر جواب دینا ہوگا۔ آپ کے پاس اگر کتاب نہیں ہے تو اس کو حاصل کر لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، طلب کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت پیاری کتاب ہے، علم دین میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ کے پاس کتاب ہے، آپ بھی کھول لیجئے۔ جی گھوٹکی والے سوال کریں گے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے اور گجرانوالہ کے اسلامی بھائی سوال کریں گے گھوٹکی والے اسلامی بھائیوں سے۔ آپ کو جواب دینا ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیے 60 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس، 60 سیکنڈز میں آپ کو جواب دینا ہے۔ سوال آپ آہستہ سے پڑھیں گے اور ورڈ ٹو ورڈ جو سوال کتاب میں لکھا ہوا ہے ورڈ ٹو ورڈ اسے پڑھیں گے، اور جب آپ کو کہا جائے گا آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب، پھر آپ کتاب اٹھائیں گے۔ ابھی کتاب کو ڈائز پہ رکھ دیجئے۔ مرحبا جی سوال کیجئے۔ دیکھتے ہیں گھوٹکی والے کیا سوال لا رہے ہیں جی۔ قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کیجیے۔ جی آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ بھی ڈھونڈتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ڈھونڈیے۔ سوال اگین کیجیے گا۔ قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیجیے، کی برکت بیان کیجیے۔ قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کیجیے۔ قرابت مصطفیٰ کی برکت بیان کیجیے۔ وقت گزر رہا ہے، جلدی کیجئے گجرانوالہ کے ٹائم بھائی، چھیتی کرو جی۔ چلو چلو سمیٹ لو،
برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس وقت آپ کا گزر رہا ہے، وقت ختم ہو گیا آپ کا، آپ نہیں جواب ڈھونڈ سکے. جی بتائیے صفحہ نمبر بتائیے. صفحہ نمبر 259. صفحہ نمبر ہے 259. جی سوال بھی پڑھیے اور جواب بھی پڑھیے. سوال: قرابت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کیجیے. جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی. خدا کی قسم میری قرابت دنیا و آخرت میں پیوستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی گجرانوالا کے اسلامی بھائیوں سے غلطی کی ہے، تھوڑا قریب آئے ہیں گھوٹکی والے. مرحبا ماشاءاللہ. جی گجرانوالا کس ٹائم بھی سوال کریں گے ہمارے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے. جی سوال کیجیے. کیا علم بھی کوئی آفت ہے؟ کیا علم بھی کوئی آفت ہے؟ آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ڈھونڈیے، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں. کیا علم بھی کوئی آفت ہے؟ پہلے دیکھنا پڑے گا. صفحہ نمبر 222. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 222. جی جی جناب بتائیے. یہی صفحہ نمبر 222. 222. ٹھیک ہے جی. جی سوال ہے کیا علم بھی کوئی آفت ہے؟ جواب: جی ہاں. ایک روایت میں ہے تکبر کو علم کی آفت قرار دیا گیا ہے. گھوٹکی والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مرحبا. جی اب سوال کریں گے ہمارے گھوٹکی والے گجرانوالا کے اسلامی بھائیوں سے. سوال: کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ جی 152 پیج. جی پیج نمبر ہے 152. 152 152 نمبر صفحہ ہے. جی سوال بھی دہرائیے، جواب بھی دہرائیے. جی کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ جواب: بعد نماز عشاء علمی گفتگو، مسئلہ پوچھنا یا جواب دینا یا مسئلہ کی تحقیق اور تفتیش کرنا ایسی گفتگو سونے سے افضل ہے، جبکہ جھوٹے قصے کہانی کہنا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں مکروہ ہیں. البتہ میاں بیوی کا باہم یا مہمان سے انسیت کے لیے کلام کرنا جائز ہے. اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی کرے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے گجرانوالا کے اسلامی بھائی گھوٹکی والوں سے سوال کریں گے اور یہ آخری سوال ہوگا. جی سوال کیجیے. سوال ہے آپس میں بائی بائی ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ جی آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب. آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ جی چلے جناب آج بھائی بھائی ہونے کا نسخہ 216. صفحہ نمبر 216. اللہ 216. 216. میں تو باب بھی دیکھ رہا تھا. آپ ماشاءاللہ پہلے پہنچ تو بھی ان سے گئے. یہ پوچھیں کہ اتنی جلدی پہنچ کیسے جاتے ہیں؟ کیسے پہنچ گئے جی اتنی جلدی؟ یاد کی ہوئی کتاب؟ الحمدللہ تیاری کی ہے. ماشاءاللہ. جی سوال بھی دہرائیے، جواب بھی دہرائیے. سوال: آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ جواب: حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہٰذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین یوں ہمارا سیگمنٹ دلچسپ معلومات اپنے اختتام کو پہنچا. گھوٹکی والوں نے ماشاءاللہ کم بیک کیا ہے. اسکور بورڈ کی صورتحال کیا ہے یہ بھی جانیں گے اور سلسلے میں یہاں پر ابھی ہم نے کلام بھی شامل کرنا ہے. جی تمام ٹیمیں آ جائیے، آگے آ جائیے. فکر مدینہ بھی کریں گے انشاءاللہ، کلام بھی شامل کریں گے، اسکور بورڈ بھی آپ کو دکھائیں گے. جی ہاں چلو اگر یہاں وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں. میں
गुजरावाला वालों ने ये गलती की है, 2 नंबर हैं, घोटकी वालों के 4 नंबर हैं, कम बैक कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह, चाय भी पेश की जाएगी, कलाम भी सुनेंगे जी। मदीना तैयबा के मुबारक और खूबसूरत मॉडल के पास बैठ के इंशाल्लाह कलाम सुनेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार की बाद हाजिरी अता फरमाए। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीना तैयबा के मॉडल के पास बैठ के कलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको मदीना तैयबा की बात मकबूल हाजिर नसीब फरमाए। इसके पास बैठकर मदीने की हाजिरी की दुआ मांगते हैं। तमाम इस्लाम भाई आशिकान रसूल, सलमान भाई आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़े, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, मंगते सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे सरकार का सदका मेरी सरकार का सदका, सरकार का सदका मेरी सरकार का सदका, जो जनीशा हो गदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे मांग रहे कम मांग रहे नसीबा मांग रहे कम मांग
کرنے ہوں گے وہ چھوڑ کر بدری قافلے میں نہیں جا سکتے. البتہ ہماری اپنی سستیاں، ہمارے اپنے دنیاوی معاملات ہوں، تھوڑی سی کوشش کر کے اگر نکل جائے. جی گھوٹکی والوں نے بیل بجائی ہے. جی بتائیے. جامعۃ المدینہ خانے کا. جامعۃ المدینہ خانے کا. خان کا شریف. جی دکھائیے کون سا جامعۃ المدینہ ہے. جی یہ جی جواب غلطی ہوگی آپ سے. یہ ہے جامعۃ المدینہ. جی جامعۃ المدینہ خان کا سراجیہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. گھوٹکی والوں نے بڑی کوشش کی میرے مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھنے کی. کچھ یہ بڑھ گئے، برقرار بھی رہے، کوشش کرتے رہے، جوش کے ساتھ بھی کام لیتے رہے. آ جائیے، آگے آ جائیے. گھوٹکی والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی ان کے لیے ایک جو ہے وہ موقع باقی ہے. بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئے، لیکن یہی ذہنی آزمائش ہے. کسی ایک ہی ٹیم کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ بھرپور تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اگلا سلسلہ جو آ رہا ہے جس میں 3 ٹیمیں شامل ہوں گی اس میں اپنی اچھی پرفارمنس دکھا کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. گجرانوالہ کے اسٹائم بھائیوں کو مبارک ہو. یہاں پر ہم جو اسٹائم بھائی موجود ہوتے ہیں حاضرین، ان کی بھی قرآن اندازی کرتے ہیں. جی پہلے کن کی قرآن اندازی کر رہے ہیں باپو؟ جی فائنل سکور بورڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے مقابلہ کس طرح سے آگے چلتا رہا. جی سکور بورڈ بتا رہا ہے گجرانوالہ کے اسلام بھائی 2 نمبروں کے ساتھ بڑے زبردست اور بڑے شارٹ مارجن سے باہر یہ آگے بڑھ چکے ہیں، جیت چکے ہیں. ٹوکن نمبر ہے 1250. کم ہوتے ہیں لیکن علم و حکمت کے کثیر موتی ان میں موجود ہوتے ہیں. ان احادیث مبارکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جوامع الکلم. ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں اس کا جواب موجود تھا. جن جن ناظرین نے جواب دیے ان میں سے جو نام ہم تک پہنچے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. صدیق بھائی ہیں اسلام آباد سے، عارفین اتاری باب المدینہ کراچی سے، محمد اسحاق اسلام آباد سے، فصیح الرحمان زمزم نگر حیدرآباد سے، نفیس اتاری سبز پور ہری پور سے، عبدالقیوم بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے، ام حسین اتاریہ بہاول نگر سے، حبیب الرحمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے، بنت عطا عارف والا سے، معاذ غوری باب المدینہ کراچی سے، بنت غلام رسول مرکز الاولیاء لاہور سے، بنت محمد اصغر بہاری سے، بنت فضل کریم بہاولپور سے، بنت محمود حسین باب المدینہ کراچی سے، عبد الحق اتاری منڈی فیض آباد سے، راؤ غلام مرتضی اتاری بہاری سے، سہیل بھائی ہیں زمزم نگر حیدرآباد سے، بنت محمد حنیف باب المدینہ کراچی سے، بنت کمال الدین اتاری گلزار طیبہ سے، ام احمد رضا باب المدینہ کراچی سے. جی قرآن اندازی کریں گے ہمارے پیارے امام صاحب. جی حضور نام کے اناؤنسمنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. بنت کمال الدین اتاری گلزار طیبہ. سبحان اللہ. آپ نے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کے جو تبرکات ہیں یہ آپ تک پہنچا دیے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے سوال ہے، کل آپ کو اس کا جو ہے وہ جواب دینا، کل کے سلسلے میں ہم اس کا جواب انشاءاللہ شامل کریں گے. سوال غور سے سماعت فرمائیے. قبر کتنی اونچی بنانا سنت ہے؟ قبر کتنی اونچی بنانا سنت ہے؟ قبر کتنی اونچی بنانا سنت ہے؟ آپ کو SMS کا نمبر بھی جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، یہاں پر آپ میسج کر کے جواب دے سکتے ہیں. درست جواب کو آپ کو کہاں سے ملے گا یہ ہنٹ بھی بتا رہے ہیں آپ کو. ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. اگلا مقابلہ، کل کا مقابلہ کن 2 ٹیموں میں ہونے جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو گھر سے رہا ہے دیکھ لو علم و عشق کا نخاط تم رہو. سبحان اللہ. 1 مارچ بروز بدھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد اور زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے درمیان. انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. ابھی آئیے یہاں موجود حاضرین بھی کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
پہ لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام توقا بنو کا غوث اعظم امام توقا بنو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک